Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today is the last lecture of this fatigue phenomena. We have studied early the fatigue morphologies, then we discussed the stress life methods, then we determine how to correct the endurance limit, fatigue strength by including different type of factors. So today we will discuss the effect of the mean stress, of the amplitude stress, how will change the stress life by the mean stress effect, the amplitude stress effect. So first of all, we should understand that in fatigue loading there are stress fluctuations. So the stress fluctuation may be in some regular form or it may be some in irregular form like this. So the peak are not and they are not indicating each other. You can see that there is the shape of the curve is something like this, and in the next cycle it goes downward. So it is irregular type of shape. But you can see this that it is the regular sinusoidal curve. So for most of the in our this lecture, we will refer to the sinusoidal cycle. ہم اس کی جو رینڈمنس ہے جو فلکچویشن میں رینڈم اس کے لیے پھر اور ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے کہ اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم صرف سائنوسائڈل سائیکل ہے جو ریگولر سائیکل اور ایک ہی ایمپلیٹیوڈ ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک سائیکل میں یہاں پر آ گئے دوسرے میں پھر یہاں پر آ گئے. سو وی آر ناٹ دیٹ. تو اس میں ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز ہیں. اس ٹرمینالوجیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ڈیورنگ دس سائیکل the stresses goes to the higher values. ٹھیک ہے, جہاں پر یہ ہائر ویلیو تک پہنچ جاتا ہے that is called the sigma max. اس کو کیا کہتے ہیں میکسیمم اسٹریس. پھر جب یہ منیمم کی طرف آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سگما مین. ٹھیک ہے, which is the minimum in the cycle, سگما مین. پھر ان دونوں کا جو ایوریج ہے, ٹھیک ہے, سگما میکس پلس سگما مین ڈیوائڈ بائی 2, دیٹ از کالڈ دی سگما مین. یہ آپ کا کیا ہے, سگما مین. ٹھیک ہے, یہ یہاں پر غلط کیا ہے, ایمپلیٹیوڈ نہیں ہے. وہ تو سرکل ہوتا ہے. دیکھیے وہاں پر ہم تو تھیٹا کو ویری کر کے ہمارے پاس ایک سرکل بنتا ہے. یہاں پر ہمارے پاس تھیٹا سائنوسائڈل ہی ہے. وہ آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ سائنوسائڈل اور سائنوسائڈل کا آپس میں کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ سمپل ہارمونک میں ہم اسی طرح کرتے ہیں. سائنوسائڈل ہے اور پھر شیپ کے ساتھ ہم اس سے ریلیٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ اسٹریس کی فلکچویشن کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اسٹریس کی فلکچویشن کے لیے ہم ریفر کرتے ہیں سائنوسائڈل سائیکل, کیونکہ یہ اسموتھ سائیکل ہے. جب ہم مشین ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو یوزولی جو سائنوسائڈل کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ تھوڑی اسموتھ ہوتی ہے. تو اس لیے ہم زیادہ تر ریفر کریں گے سائنوسائڈل سائیکل کو. ٹھیک ہے, اس میں ہم شارپ سائیکل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم ریم دیکھ سکتے ہیں شارپ, یہاں پر جا کے پھر یہاں جا کے پھر یہاں جا کے, اس میں اسموتھ نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے سائنوسائڈل کو ریفر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسکوئر بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو اسکوئر دے دیں. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ پیٹرنز اس کو دے سکتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ٹرمینالوجیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو میکسیمم اسٹریس which refers to the peak of this cycle, minimum stress refer to the minimum cycle. ٹھیک ہے, اور سگما مین
So mean stress refers to the average of the sigma max and sigma min. Similarly, sigma max minus sigma mean, that is the sigma average, sigma amplitude جو A ہے اس کو ہم amplitude stress کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر ہمارے پاس سائنوسائڈل سائیکل ہے تو سائنوسائڈل میں پھر ہمارے پاس ڈفرنٹ ٹائپ آف ویریشن ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس جو مین اسٹریس ہے, جو منیمم اسٹریس ہے, دیٹ از ناٹ اکول ٹو زیرو. جس طرح ہمارے پاس پریویس اس میں تھا کہ یہاں پر ہمارے پاس سگما مین زیرو تھے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ سگما مین زیرو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو یہ ٹیسٹ ہے جو آپ لوڈنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ پازیٹیو اسٹریس اپلائی کر رہے ہیں. پازیٹیو مین ٹینشن. ٹھیک ہے. جب منیمم اسٹریس کی طرف آتا ہے سو اٹ ہیز دی پازیٹیو ویلیو, سو اٹ از ایز ویل. یہاں پر بھی ٹینشن ہے, یہاں پر بھی ٹینشن ہے, لیکن یہاں پر اسٹریس زیادہ ہے, یہاں پر کم ہے. ٹھیک ہے. تو اس کیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سائنوسائڈل سائیکل ہے, لیکن ہمارا جو ٹیسٹ ہے یا جو ہمارا لوڈنگ پیٹرن ہے وہ ٹینشن ہے. ٹھیک ہے. کلیئر ہے؟ جی سر. اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر زیرو ہے. اس میں دیکھ لیں کہ یہاں پر ہمارے پاس جو منیمم اسٹریس ہے, مین اسٹریس ہے, دیٹ از اکول ٹو زیرو. یہاں پر جا رہا ہے, اسٹریس بڑھ رہا ہے, ٹینشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہاں پر ڈکلائن ہو کے پھر جب منیمم کی طرف آتا ہے تو یہ مائنس ہے, یہ پلس ہے, یہ مائنس. ٹھیک ہے. سو یہاں پر آپ کے پاس جو اسٹریس ہے وہ کمپریشن کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹینشن فرسٹ ہاف میں ٹینشن, سیکنڈ میں کمپریشن, پھر کمپریشن. ٹھیک ہے. سو یہ ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز ہے کہ جو یوز ہو رہی ہے. یہاں پر لکھا بھی ہے کہ یہ منیمم ہے, یہ مڈ رینج یا مین اس کو کہتے ہیں, میکسیمم, ایمپلیٹیوڈ کمپوننٹ. سر یہ نیچے والی سائڈ پہ اپوزٹ سائڈ پہ یعنی کمپریشن سائڈ پہ میکسیمم ہوگا. یہ یہاں پر ہمارے پاس تیسرا کیس. جو تیسرا کیس ہے, یہاں پر ہمارے پاس ہے کمپریشن. سر ایکسکیوز می, اگر ہمارے پاس ابھی کیس آ رہا ہے جیسے پہلا کیس ہے سر, ہاں. اس میں ہمارے پاس دونوں ٹینشن ہی ٹینشن ہے, تو اس میں پھر ہمارے پاس فٹیگ کیسے آ جائے گی سر؟ دونوں ہی اگر ٹینشن ہے تو پھر تو فٹیگ نہیں آئے گی سر. فار ایگزامپل یہاں پر ہمارے پاس ہے 100. ٹھیک ہے. اور یہاں پر آپ کے پاس ہے فار ایگزامپل 70. ٹھیک ہے. تو سگما میکس آپ کے پاس آ جائے گا, سگما میکس آ جائے گا 100 اور سگما مین آ جائے گا آپ کے پاس 70. ٹھیک ہے. تو اب 70 اور 100 کے درمیان آپ کی فلکچویشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا ایک جو مڈ رینج اسٹریس ہے کانسٹنٹلی وہ اپلائی ہو رہا ہے. مڈ رینج یا مین جس کو آپ کہتے ہیں وہ آ جائے گا آپ کا 100 پلس 70 ڈیوائڈ بائی 2. تو 170 ڈیوائڈ بائی 2 آپ کا آ جائے گا تقریباً 85. ٹھیک ہے. تو یہ 85 آپ کا مین اسٹریس ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر فٹیگ ہو رہی ہے, آپ کی فلکچویشن ہو رہی ہے, آپ کی منیمم ہے اور آپ کی میکسیمم ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اگر منیمم اور میکسیمم ڈفرینٹ ہے تو آبویسلی آپ کے پاس فٹیگ لوڈنگ اپلائی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کیس میں آپ کے پاس منیمم اسٹریس زیرو ہے, مطلب لوڈنگ ہو رہی ہے اور پھر فلی ان لوڈ ہو جاتا ہے. یہاں پر فلی ان لوڈنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر لوڈ ہے, آلریڈی ہے. اس کی بیسٹ ایگزامپل یہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو کرین ہے نا, فار ایگزامپل ایک کرین ہے. ٹھیک ہے. اور کرین کے ساتھ یہ آپ کی جو روپ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور روپ کے ساتھ آپ کے پاس ایک بہت بڑا یہاں پر ہک لگا ہوتا ہے, کافی ہیوی ہک ہوتا ہے, اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جو رسی ہے اس میں مطلب یہ اسٹریٹ ہو بالکل. ٹھیک ہے. اس لیے اس کو تھوڑا وزنی رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس ہک کی وجہ سے اس روپ پہ آپ کی جو ہے نا ویٹ کنٹینیوسلی لگ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس پہ آپ کچھ لوڈ اٹھا رہے
کچھ ویٹ آپ اٹھا رہے ہوتے ہیں اس ہک کے ذریعے سے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل یہ اس کی اور اس کی جو ویٹ ہے دونوں کی، فار ایگزامپل یہ 20 kg ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کی وزن اٹھا رہے ہیں فار ایگزامپل 100 kg، ٹھیک ہے. 100 kg آپ نے اٹھایا، پھر آپ نے رکھ لیا، لیکن یہ 20 kg ہے، یہ کنٹینیوسلی ہے، ٹھیک ہے، یعنی منیمم لوڈ آپ کا 20 ہے ہی، ٹھیک ہے، میکسیمم وہ 100 کی طرف چلا جاتا ہے، تو ٹوٹل آپ کا 100 + 20 120 ہو جاتا ہے. تو اس کیس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس فیٹیگ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. منیمم لوڈ تو یہ ہے، لیکن اس میں جب آپ ایڈیشن کرتے ہیں تو آپ کا میکسیمم چلا جاتا ہے. تو منیمم ٹینشن اینڈ میکسیمم ٹینشن، ٹھیک ہے. سو منیمم آپ کے پاس آ جائے گا 20، اور جو میکسیمم ہوگا وہ آپ کے پاس آ جائے گا 120. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہیلو. ٹھیک ہے. اس کیس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کے پاس ٹینشن ہے، یہ ٹینشن ہے، ٹھیک ہے، یہاں ٹینشن ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کمپریشن ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو فلی ریورس سائیکل کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں فلی ریورس سائیکل، ٹھیک ہے، یہ فلی ریورس سائیکل ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کی ٹرمینالوجیز ہیں جو کہ ہماری اس میں بار بار یوز ہوں گی. آگے جو کرائٹیریاز ہیں، فیٹیگ فیلئر کرائٹیریاز ہیں، وہ کرائٹیریا جس میں ہم مین سٹریس اور ایمپلیٹیوڈ سٹریس ایفیکٹ دونوں کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ اور بھی ہمارے پاس ٹرمینالوجیز ہیں، جس طرح کہ آر ہوگا، آر کو کہتے ہیں لوڈ ریشو اور سٹریس ریشو، ٹھیک ہے، اور اور اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ دس از سگما مین اوور سگما میکس، ٹھیک ہے. سو آر از دی لوڈ ریشو. اس کے علاوہ ایک ہمارے پاس ہے ایمپلیٹیوڈ ریشو. ایمپلیٹیوڈ ریشو کو ہم اے سے ڈینوٹ کرتے ہیں، وچ از ایکول ٹو سگما اے اوور سگما ایم، ٹھیک ہے. سگما اے از دی ایمپلیٹیوڈ اسٹریس اینڈ سگما ایم از دی مڈ رینج اور مین اسٹریس، ٹھیک ہے. یہ ٹرمینالوجیز آپ کی یوز ہوں گی. جب فلی ریورس سائیکل ہوتا ہے نا، فلی ریورس سائیکل، تو اس میں منیمم اور میکسیمم آپس میں برابر ہوتے ہیں، لیکن ایک ٹینشن ہوتا ہے اور دوسرا کمپریشن ہوتا ہے. تو اس کیس میں آپ کے پاس جو آر ہوگا وہ آ جائے گا 0 پوائنٹ سوری آر از اکول ٹو -1، ٹھیک ہے. سو آر از اکول ٹو -1 جو ہے، دس از دی فلی ریورس سائیکل. آپ کا جو آر مورے ٹیسٹ تھا وہ بیسیکلی فلی ریورس سائیکل تھا، ٹھیک ہے، فلی ریورس فیٹیگ ٹیسٹ تھا، جس میں آپ کے پاس جو لوڈ ریشو تھا دیٹ واز ایکول ٹو -1. تو یہ ساری چیزیں فیٹیگ لائف کو افیکٹ کرتی ہیں، اس لیے لوگوں نے اس پہ اسٹڈی کی ہے کہ مڈ رینج، ایمپلیٹیوڈ، آر ریشو، اے ریشو، یہ ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. یہاں تک کلیئر ہے؟ آگے چلیں. کین وی موو فارورڈ؟ ٹھیک ہے. یہ ایک ڈائیگرام ہے جو ایک فیلئر کرائٹیریا ہے، ٹھیک ہے، وچ از دی موڈیفائڈ گڈ مین ڈائیگرام، ٹھیک ہے. اور موڈیفائڈ گڈ مین ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو وائی ایکسس ہے، وائی ایکسس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پازیٹیو سٹریس ہے، ٹھیک ہے، ٹینشن ہے، اور یہاں پر آپ کے پاس جو ایکس ایکسس ہے اس پہ آپ کا مڈ رینج سٹریس ویری ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر الٹرنیٹنگ سٹریس یا ایمپلیٹیوڈ سٹریس ویری ہو رہا ہے، اور یہاں پر
مڈ رینج اسٹریس ویری ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو 45 ڈگری ایک لائن کو ڈرا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس میں یہاں پر جو وائی ایکسس ہے اس پہ انڈیورنس لمٹ, ییلڈ اسٹرینتھ اور الٹیمیٹ ٹینسائل اسٹرینتھ کو مارک کیا جاتا ہے. سملرلی جو مڈ رینج اسٹریس ہے اس پہ بھی ہم ییلڈ اسٹرینتھ اور الٹیمیٹ ٹینسائل کو مارک کرتے ہیں. تو 45 ڈگری کو ہم پیچ کے اور اس طرح الٹیمیٹ ٹینسائل اسٹرینتھ کو آپس میں ملا کے پھر انڈیورنس لمٹ سے ہم ایک لائن ڈرا کر کے یہاں پر ملاتے ہیں, اور یہاں پر انڈیورنس لمٹ جو نیگیٹو سائڈ پہ ہیں وہاں سے ایک لائن ڈرا کر کے تو یہاں پر. ٹھیک ہے, اور پھر ییلڈ سے ہم ایک اور لائن کر کے تو جو ڈکٹائل مٹیریلز ہیں اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کا سگما میکس دیٹ ایکسیڈ دی ییلڈ پوائنٹ, ٹھیک ہے, یا آپ کا جو الٹرنیٹنگ اسٹریس ہے دیٹ ایکسیڈ دی انڈیورنس لمٹ, تو آپ کا سمجھ لو کہ آپ کا مٹیریل کیا ہو گیا, یہ فیل ہو گیا. ٹھیک ہے, سو یہ ایک کرائٹیریا کہ ہم اس کے بیچ میں اپنے اسٹریس کو رکھتے ہیں کسی بھی آبجیکٹ کے لیے یا کسی بھی مشین کمپوننٹ کے لیے. یہ ایک ڈائیگرام ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا ہمارا جو مٹیریل ہے وہ سیف ہے یا نہیں ہے فور دی گیون اماؤنٹ آف دی مڈ رینج اینڈ الٹرنیٹنگ اسٹریس. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس اگر مڈ رینج اور الٹرنیٹنگ اسٹریس پتہ ہو تو ہم اس کے پوائنٹ کو ہم لوکیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپ آف کمبینیشن آف اسٹریسز ہے, یہ اس کی باؤنڈریز ہیں. ٹھیک ہے, دیز آر دی باؤنڈریز. ٹھیک ہے, لیکن یہ ڈائیگرام بہت زیادہ یوز نہیں ہوتا. اس کے بعد جو کچھ ڈائیگرامز ہیں وہ کافی یوز ہوتے ہیں اور اس کی طرف ہم چلتے ہیں. یہ ہمارے پاس کچھ ٹیسٹ ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ یہ جو آپ سرکل آپ کو نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیز سرکلز دیز ایچ انڈیویجول اسپیسیمن. یہ ہمارے پاس ایک انڈیویجول اسپیسیمن جو ایکس ہے اس پہ ہم مڈ رینج اسٹریس ہے, اور جو وائی ایکس ہے اس پہ ہمارے پاس کیا ہے ایمپلیٹیوڈ اسٹریس ہے. ٹھیک ہے, سو جو ایمپلیٹیوڈ اسٹریس ہے اس کو بھی ہم نے نارملائز کیا ہے, اور جو ہمارے پاس جو مڈ اسٹریس ہے اس کو بھی ہم نے نارملائز کیا ہے, اسی لیے یہ ہمارے پاس 0 سے 1.2 ویری ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, سملرلی یہاں پر ہمارے پاس یہ نیگیٹو ویلیوز ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس پازیٹیو ویلیوز ہیں. اور نیگیٹو ویلیوز ریفر ٹو دی کمپریشن, کہ ہمارے پاس ہے, اور جو پازیٹیو ویلیو ہے دس ریفر ٹو دی ٹینشن. ٹھیک ہے, سو کمپریشن میں ہم الٹیمیٹ ٹینسائل اسٹرینتھ ان کمپریشن کو یوز کرتے ہیں, اور ٹینشن میں ہم الٹیمیٹ ٹینسائل اسٹرینتھ ان ٹینشن یوز کرتے ہیں. تو یہ ٹیسٹ ڈیٹا ہے ڈفرنٹ مڈ رینج اسٹریسز اینڈ فار ڈفرنٹ ایمپلیٹیوڈ اسٹریس. تو یہاں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان سائڈ دی کمپریشن اگر ہمارے پاس کمپریشن ہو رہی ہو تو اس کیس میں ہمارا مڈ رینج اسٹریس کا ایفیکٹ ہے وہ کوئی خاص نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر جو ہم نے لائن کی ہے, جو لائن ہے ڈیٹا میں جو فٹ کی ہے, تو یہ ہمیں بتاتی ہے کہ فیلئر ول اکرس ایف ایمپلیٹیوڈ اسٹریس ایکسیڈ انڈیورنس لمٹ. اگر ہمارے پاس ایمپلیٹیوڈ اسٹریس ہے وہ انڈیورنس لمٹ سے زیادہ ہو جائے, یا پھر ہمارا جو میکسیمم اسٹریس ہے وہ ہمارے پاس ایکسیڈ کر جائے ییلڈ اسٹرینتھ سے, تو ہم کہتے ہیں کہ فیلئر ول اکر. ادروائز دیئر از نو ویریشن فور مڈ رینج اسٹریس, چاہے اس کو ہم جتنا بھی ویری کریں مڈ رینج کو. ٹھیک ہے, تو اس میں ہمارے پاس کوئی فرق نہیں آتا. ٹھیک ہے,
جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ٹینشن سائڈ پہ ہمارے پاس مڈ رینج اسٹریس ہوتا ہے، دا سیم کیس ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ اسٹریس ہے، تو اگر ہمارے پاس کمپریشن سائڈ پہ ہمارے پاس مین اسٹریس ہے تو وہ لوور سائڈ پہ آ جائے گا، یہ بھی کمپریشن ہے، یہ بھی کمپریشن ہے. سملرلی اگر ہم اس کو اور مزید نیچے کریں تو ہمارے پاس مڈ رینج اسٹریس جو ہے نا وہ چینج ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر ہمارے پاس اسٹریس کم ہوگا، یہاں پر ہمارے پاس اسٹریس کمپریشن زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس جو مین اسٹریس ہے اس کو ہم چینج کرتے ہیں کمپریشن کی سائڈ پر بھی اور ٹینشن سائڈ پہ بھی. جو ٹرینڈ ہمارے پاس آ رہا ہے وہ کمپریشن میں ہمارے پاس اس کو افیکٹ نہیں کر رہا، جو فیٹیگ لائف کو افیکٹ نہیں کر رہا. ہاں البتہ جب ہم اس کو ٹینشن کی طرف لے جاتے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو کریک ہے ٹینشن میں ہمارے پاس اس کی جو فیلئر ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، کریک اوپن ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کی لائف جب ہم مڈ رینج اسٹریس کو بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، مڈ رینج اسٹریس کو ہم بڑھاتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا نیچے کی طرف آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جو لائن اس میں فٹ کی ہے اس کو کہتے ہیں موڈیفائڈ گڈ مین لائن کرائٹیریا اور فیلئر. ٹھیک ہے، سو اس نے بالکل جو لوور باؤنڈ ہے اس کی طرف اس میں لائن فٹ کی ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر اس نے مڈ رینج کو ویری کیا ہے ٹو دی الٹیمیٹ ٹینسائل اسٹرینتھ. یعنی جب مڈ رینج اسٹریس آپ کا الٹیمیٹ ٹینسائل اسٹریس کے برابر ہو جائے گا سو دین دا ریشو ول بی ایکول ٹو 1. ٹھیک ہے، سو جو لائن فٹ ہوا ہے اس لائن سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ مڈ رینج کنسیڈریبلی افیکٹ کر رہا ہے فٹیگ لائف کو. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فیلئر ہے وہ نیچے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر جب مڈ رینج اسٹریس بڑھائیں گے تو کم ایمپلیٹیوڈ اسٹریس پہ فیلئر ہوگا. جب مڈ رینج اسٹریس آپ کم کریں گے تو ایمپلیٹیوڈ اسٹریس کیا ہوگا، بڑھ جائے گا. اور اگر یہ بالکل زیرو ہوگا، مڈ رینج اسٹریس بالکل زیرو ہوگا. زیرو کب ہوگا؟ جب ہمارے پاس فلی ریورس سائیکل ہوگا. ٹھیک ہے، مڈ رینج اسٹریس تب ہمارے پاس زیرو ہوگا جب ہمارے پاس سائیکل، ٹھیک ہے، یعنی جو مین ہے جو مڈ ہے وہ بالکل زیرو ہوگا. تو اس کیس میں فیلئر ہمارے پاس انڈیورنس لمٹ پہ ہوگا. یعنی جب ہمارے پاس ایمپلیٹیوڈ اسٹریس انڈیورنس لمٹ کے برابر ہو جائے گا سو دین اٹ ول بی فیل. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ بہت مشکل بات ہے سر. مشکل ہے؟ میں بہت مشکل ہے سر، بہت نازک صورت حال ہے سر. نازک صورت حال ہے. چلو میں اس کو تو یس سر. اس گراف کی بیسکس کو تھوڑی سمجھ لیں کہ ایکس ایکسس پہ آپ کے پاس کیا چیز ویری ہو رہی ہے؟ مڈ رینج اسٹریس ویری ہو رہا ہے. یس سر. اور آپ کے وائی ایکسس پہ آپ کی کیا ویری ہو رہی ہے؟ ایمپلیٹیوڈ ریشو سر. ایمپلیٹیوڈ. ایمپلیٹیوڈ کسے کہتے ہیں؟ سر میکسیمم ویلیو جو ہوگی کوئی میکسیمم ویلیو اسٹریس کی ہے، میکسیمم ویلیو کوئی بھی حساب. ایمپلیٹیوڈ ہم نے لاسٹ سلائیڈ میں ہم نے ڈیفائن کیا کہ یہ آپ کا ایمپلیٹیوڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا ایمپلیٹیوڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کیس میں یہ ایمپلیٹیوڈ ہے. ٹھیک ہے، میکسیمم اور ایمپلیٹیوڈ آپس میں برابر ہیں. ویسے ہم نے اس کو ڈیفائن کیا تھا کہ سگما اے سگما میکس مائنس سگما مین بھی کہہ سکتے ہیں، اور سگما میکس مائنس سگما مین ڈیوائڈ بائی 2 اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں. یہاں پر ایس جو یوز ہوا ہے وہ اسٹرینتھ کے لیے یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو کبھی جو سگما اور ایس کا آپس میں ویریشن ہے وہ تھوڑی فیکٹر آف سیفٹی کا ہے. باقی جو ہے نا وہ بھی ایمپلیٹیوڈ ہے اور یہ بھی ایمپلیٹیوڈ ہے، تو اس میں خیر کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، آگے جا کے ہم اس کو کلیئر کر دیں گے. لیکن یہ ہمارے پاس ایمپلیٹیوڈ اسٹریس ہے اور یہ ہمارے پاس مڈ رینج اسٹریس ہے. یہ دو بنیادی چیزیں. اب اس کو ڈیٹا کو نارملائز کیا ہے. نارملائز ڈیٹا کو نارملائز اس لیے کہ اس کو ہم نے الٹیمیٹ ٹینسائل اسٹرینتھ سے ڈیوائڈ کیا ہے اور اس کو انڈیورنس لمٹ کو. ٹھیک ہے،
یوزولی ایکسپیریمنٹ میں ڈیٹا نارملائزیشن ایک کامن سی ٹیکنیک ہے کہ اس میں جو تھوڑی ویریشن ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے یا ریلیٹیو جو ڈفرینس ہے اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے ڈیٹا کو نارملائز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ جو اسٹریس ہے یہ 0 to 1 یا پوائنٹس میں آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو 1 ہے اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کا مڈ رینج اسٹریس الٹیمیٹ ٹینسائل اسٹرینتھ کے قریب پہنچ جائے گا تو یہ 1 ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ایس ایم از اکول ٹو ایس الٹیمیٹ ٹینسائل اسٹرینتھ ایٹ دس پوائنٹ. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو ایمپلیٹیوڈ اسٹریس کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے, اگر ایمپلیٹیوڈ اسٹریس آپ کا بالکل منیمم بھی ہو لیکن اگر آپ کا مین اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ الٹیمیٹ ٹینسائل اسٹرینتھ کی طرف گیا ہے تو جیسے ہی آپ اس پہ ایمپلیٹیوڈ ڈالیں گے وہ کیا ہو جائے گا, وہ کیا ہو جائے گا, وہ فیل ہو جائے گا کیونکہ آپ نے الٹیمیٹ ٹینسائل اسٹرینتھ کی طرف تو پہنچا دیا پہلے سے. اب اس میں ایمپلیٹیوڈ ڈالنے کی ہمت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں سکت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو برداشت کر سکے. کلیئر ہے. اور اگر آپ کا مین اسٹریس 0 ہو, ٹھیک ہے, اس کا آپ کا 0 ہے, ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ میکسیمم ایمپلیٹیوڈ اسٹریس کو اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے, میکسیمم اسٹریس کو اپلیکیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو ہائر ویلیو آف سائیکل کے لیے وہ انڈیورنس لمٹ کے برابر ہوگا اینڈ دیٹ ول بی ایکول ٹو 1 کیونکہ نیچے ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے انڈیورنس لمٹ سے. ٹھیک ہے, تو بنیادی اس میں جو کنکلوڈڈ باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ کمپریشن میں مڈ رینج اسٹریس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے, نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل ایک فلیٹ لائن ہے, فلیٹ لائن ہے. ٹھیک ہے, آپ مڈ رینج اسٹریس کو جتنا بھی نیچے کر دیں یعنی آپ اس کو جتنا بھی نیچے لے جائیں آپ اس کا مین بڑھاتے جائیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کی لائف پہ ایفیکٹ کیا ہوگا, نہیں ہوگا. دیر ول بی نو ایفیکٹ کیونکہ ہم اے بی لائن کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے جو فٹنگ کیا ہے ڈیٹا یہاں پر جو ایکچوئل ڈیٹا پوائنٹ ہے وہ تھوڑی بہت ویریشن ہو رہی ہے لیکن اس کا مین کیا ہے, جو ڈیٹا فٹنگ ہم نے کی ہے وہ کیا ہو رہا ہے, وہ ایفیکٹ نہیں ہو رہا. جبکہ ٹینشن میں ہمارے پاس لائن نیچے کی طرف آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر ہم مین اسٹریس کو بڑھاتے ہیں تو کم ایمپلیٹیوڈ پہ آپ کا مٹیریل کیا ہوگا, فیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی یہ 0 تھا تو ایمپلیٹیوڈ 1 کی ضرورت تھی فیل ہونے کے لیے. جب آپ نے مین بڑھا دیا, فار ایگزامپل یہ پوائنٹ میں نے لیا تو یہ پوائنٹ کیا ہے, اب آپ کو ایمپلیٹیوڈ اسٹریس کم کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ نے مین بڑھایا, مین بڑھانے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا جو ویو ہے وہ اوپر چلا گیا. ٹھیک ہے, مین آپ نے بڑھا دیا, مین 0 تھا یہاں پر تھا, فلی ریورس تھا یہ والا. ٹھیک ہے, اب بڑھ گیا تو یہ اوپر چلا گیا کیونکہ مین آپ کا بڑھ گیا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا مین ہے, ٹھیک ہے, یہ مین ہے. اب جتنا آپ یہ مین اسٹریس بڑھائیں گے اس جو پیک ہے اس کی کم ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے, آپ کا فیلئر ایمپلیٹیوڈ اسٹریس کم ایمپلیٹیوڈ اسٹریس پہ ہوگا. ٹھیک ہے, اب کچھ سمجھ آ گیا یا نہیں؟ ٹھیک ہے, 2 چیزیں ہیں, مطلب مین اسٹریس ہے اور ایمپلیٹیوڈ اسٹریس ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اب ہمارا جو پہلا سائیکل تھا آر آر مورے وہ تھا فور فلی ریورس سائیکل. ٹھیک ہے, آر از اکول ٹو -1 جس میں ہمارے پاس مین اسٹریس کیا تھا, کیا تھا, 0 تھا. اللہ کے ولی, ہاں فلی ریورس میں ہم کہہ رہے ہیں نا, یہ فلی ریورس ہے آپ کا, یہ فلی ریورس ہے یہ والا. فلی ریورس میں آپ کا مین کیا, ہاں پشاور میں کیا چیز ہے,
نہیں پشاور میں کوئی خاص چیز آپ کو یاد آ رہی ہے؟ ہاں اچھا اچھا اچھا، پشاور مت جاؤ، ادھر رہو، اسلام آباد میں رہو یا پھر اپنے گھر میں رہو، ٹھیک ہے. کوئی کوشچن ہے اسپیسیفکلی؟ ان چیزوں کو آپ نے تھوڑا ذہن میں رکھنا ہے، مین اسٹریس، ایمپلیٹیوڈ اسٹریس، اور جو کہ زیرو کب ہوگا، جب نیچے جائے گا تو پھر ہمارے پاس کمپریشن میں ہمارے پاس مڈ رینج بڑھ رہی ہے، یا پھر ٹینشن میں جب بڑھے گی، ٹھیک ہے. تو جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ کمپریشن میں مڈ رینج اسٹریس کیا ہے، افیکٹ نہیں کرتا. ٹینشن میں ہمارے پاس کرتا ہے. کمپریشن یہ کمپریشن ہے، میں ادھر لکھ دیتا ہوں، یہ کمپریشن ریجن ہے. یہ سارے غائب ہو گیا. ہاں یہ کمپریشن یہ ریجن کیا ہے؟ یہ ہے ٹینشن. ساجد صاحب ایک جو ریل کی پٹری ہوتی ہے ہاں اس پہ سے جب ٹرین گزر رہی ہوتی ہے تو ٹرین جو ہے وہ جب موو کر رہی ہوتی ہے تو وہ ساتھ ساتھ اپ اینڈ ڈاؤن بھی اس موشن میں ہوتی ہے، اوپر کی طرف نیچے کی طرف سے جھول رہی ہوتی ہے. تو جو ریل کی پٹری ہوگی اس کو کون سا فٹیگ ہوگا؟ اس کو ٹینشن کمپریشن ہوگا. دیکھیں جو اس کے پہیے ہیں نا، پہیے، جی سر. اس پہ تو آپ مطلب لوڈنگ اس پہ کنٹینیوسلی اپلائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. جو نیچے ریل کی پٹلی ہے اس پہ ایک ویل گزرے گا تو آپ اس پہ ٹینشن ہوگی. پھر اس کے بعد اسی پوائنٹ پہ جب دوسرا گزرے گا تو پھر اس پہ کمپریشن پروسیس ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن جو ویل ہے، ویل کو آپ دیکھ لیں کہ آپ اس کا جو ہم دیں گے ویل کو، یہ آپ کا ویل ہو گیا، یہ اس کا کوئی شافٹ وغیرہ ہوگا. تو یہاں پر آپ کے پاس یہاں پر لوڈ آپ کا اپلائی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں سے فار ایگزامپل یہ فکس ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایز اے کینٹیلیور یا اس طریقے سے وہ آپ کا افیکٹ ہو رہا ہے. تو جب وہ اوپر جو سر جو نیچے جو ٹرین کی پٹری ہوتی ہے سر، وہ اس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ ایسے بیم ہوتی ہے. تو جو ٹرین کی پٹری ہوگی جب وہ سرفیس کے اوپر پڑی ہوگی تو وہ ایسا کون سا بیم کام کرے گی؟ یہ جو پٹلی ہے اس پہ تو آپ کی کمپریشن لوڈ اپلائی ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے. کمپریشن لوڈ اپلائی ہو رہا ہے. پھر اسی پوائنٹ سے اگر وہ گزر جائے ویل آپ کا، یہ فار ایگزامپل یہ پٹلی ہے، ٹھیک ہے. تو اس پوائنٹ پہ اور اس پوائنٹ پہ فار ایگزامپل یہ دو ویل ہیں، یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی ویل ہے، ٹھیک ہے. اب یہ یہاں پر موو ہو رہا ہے اس سائڈ میں. اب جب یہ گزر جائے گا یہ ویل تو اگلے ٹائم فریم میں یہ ادھر آ جائے گا، ٹھیک ہے. اگلے ٹائم فریم میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ویل آگے چلا گیا اور یہ دوسرا ادھر تک آ گیا. ہاں اب یہ دونوں پوائنٹ کیا ہو گئے، یہ ریلیو ہو گئے. یہ اس پہ مطلب اگر وہ پلاسٹک ریجن میں نہیں گئے نا، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اسٹریس اس سے زیرو ہو گیا، ٹھیک ہے. پھر آ گیا واپس، ٹھیک ہے. جب واپس آ گیا تو مطلب کمپریشن اس کی ختم ہو گئی، لیکن مطلب زیرو ہو جائے گا، اسٹریس زیرو ہو جائے گا. پھر جب دوسرا آ جائے گا اس پوائنٹ پہ تو پھر وہ چلا جائے گا. تو اس طرح یہ جو آپ یہ بھی فٹیگ پہ چل رہی ہے، اس میں بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور جو اوپر ایکسل ہے اس میں زیادہ مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں آپ کا جو کینٹیلیور ٹائپ چیز بن رہی ہے اور یہ چیز مطلب یہاں پر ٹوٹنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. یہ جو ایکسل جس پہ لگا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس کے چانسز کافی زیادہ ہے کیونکہ یہ کینٹیلیور بیم ہے. ہاں اب وہ اس ریجن میں آ جائے گا، یعنی اس کا مڈ رینج اسٹریس مائنس کوئی کمپریشن ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن منیمم اسٹریس اس کا زیرو ہوگا.
मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम माइनस नेगेटिव कंप्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी, जो पहिया है उस पे थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट है कि यहाँ पर आपका जो शाफ्ट होगा वो इस तरीके से यहाँ पर लोड अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो इस तरीके से होगा, ये ऊपर वाला कंप्रेशन होगा, नीचे वाला टेंशन होगा, ये फुली रिवर्स में चलेगा, ये फुली रिवर्स होगा, यानी R इज इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। यानी कि आपका जो मीन स्ट्रेस है वो 0 होगा, ठीक है, मीन स्ट्रेस क्या होगा, 0 होगा। टेंशन में जा रहा है, फिर वो कंप्रेशन में भी जा रहा है, टेंशन में भी जा रहा है, कंप्रेशन में भी जा रहा है, ठीक है, क्लियर है, जी सर क्लियर। ठीक है। सर फिर ये जो इन दोनों के दरमियान कंप्रेशन टेंशन के दरमियान लाइन पानी है, ये है सर टेंशन कंप्रेशन। जो बीच में जो सुर्ख लाइन है, रेड लाइन, जी सर, जी सर, जो जीरो है। जो रेड लाइन है वो ये 0 होगा, तो जब 0 होगा तो ये फुली रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक हो गया, यही टेंशन कंप्रेशन ये हो रही है आपने शाफ्ट वाला बताया। हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास मीन स्ट्रेस जो है ना वो 0 हो जाएगा, सही है सर। ठीक है। मेरे ख्याल में आगे चलते हैं, हाँ, जी सर। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी नहीं है तो आगे चलते हैं। यार क्या तक तुमने क्या चीज़ उठाई हुई है, मैं तो बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। नहीं, अगर आपको समझ नहीं आए तो मैं किस चीज़, ये समझ आ गई है, ठीक है। अब इसमें जो है ना आपके पास, उसमें तो हमारे पास मिड रेंज था और अल्टरनेटिंग था ना, 2 चीज़ें थी, यहाँ पर हमारे पास 4 हैं, बल्कि 5 हैं। ये एक मास्टर कर्व बनाई है फॉर द स्पेसिफिक मटेरियल, और वो मटेरियल क्या है, वो मटेरियल, ये मटेरियल था फॉर AISI 440 स्टील, मतलब इसमें इतनी उन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स को जब उसे प्लॉट किया तो डिफरेंट चीज़ों को उन्होंने रिलेट किया, ठीक है। एक तो आपके पास मिड रेंज है, दूसरा आपके पास रेटिंग है, वो और हैं कि R रेशो और एम्पलीट्यूड रेशो, ठीक है। सो लाइन है हमारे पास लाइफ साइकिल, 10⁻⁶, 10⁻⁵, 10⁻⁴। अब इस ग्राफ में ये खासियत है कि अगर आपके पास की कोई भी 2 क्वांटिटी आपके पास मालूम हो तो आप बाकी क्वांटिटीज़ को आप निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पॉइंट को रखा गया है कि पॉइंट ए, ठीक है। सो पॉइंट ए पे आप फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मैक्सिमम और मिनिमम गिवन है, ये 120 है, ठीक है, ये आपके पास मैक्सिमम स्ट्रेस है और ये आपके पास मिनिमम स्ट्रेस है, ठीक है, 20। तो आप ग्राफिकली डायरेक्ट उसकी मिड रेंज स्ट्रेस मालूम कर सकते हैं, उसके अल्टरनेटिंग स्ट्रेस मालूम कर सकते हैं, ये अल्टरनेटिंग, ये मिड, ठीक है। और जो उसकी आर रेशो है, ठीक है, तो आप इस पॉइंट से और ए पॉइंट आपस में जब आते हैं और एक्सटेंड करते हैं तो जहाँ पर ये पहुँच जाता है वो आपको आर रेशो बताता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप 10⁻⁶ साइकिल के मेरे पास इस अवेलेबल पे मेरी जो लाइफ है 10⁻⁶ साइकिल्स हो, ठीक है। सो ये आपका पॉइंट होगा कि जिस पे आपके पास फेलियर होगा। अब ये जो डिस्टेंस है ये आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंडिकेट करता है, जितना ये अंदर होगा इस साइड पे होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगी, जितना ये करीब होगा इस लाइन के तो उतनी आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगी, कम होगी। सिमिलरली अगर आप 10⁻⁵ साइकिल को यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप ये कर्व, कंटिन्यूस कर्व, ये आप यूज़ करेंगे। सिमिलरली 10⁻⁴ साइकिल करना चाहते हैं तो फिर आप इस कर्व को, ठीक है। लेकिन देखने में ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अवेलेबल स्ट्रेस की ये सारी चीज़ें बता देता है, ठीक है, कि इस सर बस इसकी थोड़ी बहुत समझ आ गई कि थर्मोडायनामिक्स लैब में सर्कुलेटिंग चार्ज इन द यूनिवर्स फ्रॉम
سائیکومیٹرک چارٹ میں آپ کے پاس 7 ویریبلز ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر آپ کے پاس یہ 1 2 3 4 5 6 اور اس میں بھی 7 ہے. یہ آپ کے پاس ہو گیا لائف سائیکل. تو مطلب 2 چیزیں چاہیے آپ کو کسی پوائنٹ لوکیٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. باقی چیزیں خود معلوم کیا ہے, اسپیسیفکلی صرف اس مٹیریل کے لیے, ٹھیک ہے, اور مٹیریل کے یوز نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس پہ بہت سیویئر ٹیسٹنگ کیس ہمارے پاس ایک گراف آ گیا. ٹھیک ہے, یہ وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے کہ کمپریسو اسٹریس آر ہیو نو افیکٹ ان فٹیگ اور ٹینسائل اسٹریس یہ افیکٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ ٹینسائل کو یہ کمپریشن کی طرح, ٹھیک ہے. اب یہاں پر کچھ اور کرائٹیریا بھی آپ کو نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ موڈیفائڈ گڈ مین تھا جو کہ ہم نے لاسٹ جو گراف ہے اس سے ہم نے, یہ جو بلو لائن ہے یہ موڈیفائڈ گڈ مین تھا, اور یہاں پر یہ شو ہو رہا ہے ایز گرین لائن آپ کو نظر آ رہا ہے, دس از موڈیفائڈ گڈ مین. کچھ اور کرائٹیریا بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کرائٹیریا کون سی ہیں, مطلب یہ بلو والی ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ جو تھوڑی شیپ میں ہے اس کو ایز ایلپٹک کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جبر ہے, ٹھیک ہے. سو یہ سائنٹسٹ نام سے ہیں, ان لوگوں نے اس پہ ڈیٹا کو فیلئر کرائٹیریا کو پروپوز کیا ہے, ان کے نام سے یہ منسوب ہے, ٹھیک ہے. یہ لینگر لائن ہے جس کو ییلڈ لائن یا فرسٹ سائیکل لائن بھی اس کو کہتے ہیں. سو دس کنیکٹڈ فرام دی ییلڈ ٹو ییلڈ اسٹرینتھ. اب یہ کوشچن ریز ہوتا ہے کہ یہ کرائٹیریا آئے کہاں سے, ٹھیک ہے. سو یہ بہت سمپل ہے, اس کو میں اب یہ مائک بند کرتے ہیں. جو موڈیفائڈ گڈ مین تھا اس نے کہا کہ لوور بون پہ اس نے کو فٹ کیا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب جربر آئے تو اس نے کہا کہ یار یہ تو بہت کنزرویٹو سائڈ پہ چلا گیا, مطلب فیکٹر آف سیفٹی بہت کم رہ گئی اس میں. تو اس نے کہا کہ یار یہ اور کافی یہاں پر ہمارے پاس ڈیٹا یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ضروری نہیں کہ فیل یہاں پر ہو, تو تھوڑا 3 لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ کوئی ایسی لائن اس میں فٹ کریں کہ وہ اس میاں سے گزر کے یہاں پر پہنچ جائے, ٹھیک ہے. تو دوسرے نے کہا کہ نہیں یار یہ جو اوپر ہے اس کا چاہیے, ٹھیک. سو اس طریقے سے جو ڈفرینٹ فٹنگ لائنز ہیں اس سے ہمارے پاس ڈفرینٹ کرائٹیریا بن گئے. تو یہ دیکھیں کہ ایزمی ایلپٹک کا اس نے ییلڈ پوائنٹ کو کنسیڈر کیا, ٹھیک ہے. مائک بند کرے بھائی جان. مطلب یہ ہمارے پاس موڈیفائڈ گڈ مین. اب سوڈر کیا کیا کہ اس نے ٹینسائل اسٹرینتھ کے ساتھ اس کو ویری نہیں کیا بلکہ ییلڈ اسٹرینتھ کے ساتھ اس کو, تو اس نے جو لائن فٹ کی وہ مطلب جو نیچے لائن سوڈر برگ کی ہے, مطلب آپ کو سب سے کم فیکٹر آف سیفٹی بتائے گا, ٹھیک ہے. یعنی یہ بہت زیادہ کنزرویٹو ہے, ہوگا کہ یہ آپ کو الارم کرے گا کہ بھئی اگر آپ اس لائن سے آگے گئے تو آپ کا مٹیریل کیا ہوگا, دیٹ ول فیل. گڈ مین نے کو الٹیمیٹ کیا, ٹھیک ہے. جو ایز بی الیکٹرک اس نے یوز کو لیا, لیکن اس نے ڈیٹا فٹنگ کو اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ یہ ان بٹوین ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس کے بیچ میں اس کو گزر, ٹھیک ہے. سملرلی جو جربر تھا اس نے بھی یہی چیز کنسیڈر کی. تو ڈفرینٹ فٹنگ کی وجہ سے ہمارے پاس ڈفرینٹ کرائٹیریا آ گئے. اب کچھ مٹیریل کی یہ ریکمینڈڈ ایک کرائٹیریا ہوتا ہے, کچھ مٹیریل کے لیے کوئی دوسرا کرائٹیریا ہوتا ہے. اگر ہم برٹلنیس
کی طرف جائیں گے کرائٹیریا کی اسٹرینتھ سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، جبکہ ڈکٹائل مٹیریل میں آپ کے پاس اسٹرینتھ امپورٹنٹ اس کے لیے والی چیز فائدہ ہوتی ہے اور جو ڈکٹائل مٹیریل کے لیے آپ کے پاس یہ اسٹرینتھ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ڈپینڈنگ اپان دی ٹائپ آف مٹیریل کرائٹیریا آر یوزڈ. ٹھیک ہے، یہ جو بیچ میں ایک لائن جائے اس کو سلوپ یا لوڈ لائن کہتے ہیں، اس کو ہم ایمپلیٹیوڈ اسٹرینتھ دے دی مین اسٹرینتھ. ٹھیک ہے، سو اس کی بھی ایک یوز ہے، آگے چل کر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. یہاں تک کوئی ہے، کوئی کوشچن ہے؟ اسامہ سو تو نہیں گئے سارے؟ سر یہی والا ٹاپک تھوڑا سا دوبارہ ریپیٹ کر دیں سر، تھوڑی سی سمجھ آئی تھی سر، تھوڑا نہیں ہوا. اچھا، جو لاسٹ ہم نے ڈسکشن کی نا یہ والی، یہ تھا گڈ مین. گڈ مین بندے کا نام ہے. ٹھیک ہے، اس لائن کی کوئی خاصیت نہیں ہے، خاصیت یہ ہے کہ اس کو گڈ مین نے پروپوز کیا ہے. ٹھیک ہے، اب کوئی اور ایک بندہ اگر آ جاتا ہے اٹھ کے کہ بھئی یہ فٹنگ تم نے غلط کی ہے، یہ تم نے نیچے والی لائن کیوں لی ہے، تم نے اوپر والی کیوں نہیں لی، ہاں تم اس طرح اس کرو نا. ٹھیک ہے، یا پھر تم اس طرح کرو. ٹھیک ہے، سوڈربرگ کہتا ہے کہ نہیں بھئی یہ تو 2-3 تو آپ نے ادھر چھوڑ دیے، تو الٹیمیٹ ٹینسائل کی بجائے آپ یہ والا پوائنٹ لے لو، ییلڈ والا. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو اس طرح بناؤ، یہ لائن صحیح ہوگا، کیونکہ یہ دو تو پھر بھی چانس ہے نا کہ یہ فیل ہو جائے. تو سوڈربرگ نے کہا کہ بھئی چانس رہنا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، کنزرویٹو ہونا چاہیے، کوئی ڈیٹا پوائنٹ جو ہے نا ادھر نہیں ہونا چاہیے، سب ادھر. ٹھیک ہے، تو اس نے زیادہ سیف لائن کی تھی سوڈربرگ نے، یہ سوڈربرگ ہے. ٹھیک ہے، اب جو جربر اور ایلپٹک تھا، ایک نے الٹیمیٹ کو لیا اور ایک نے میرے خیال میں ییلڈ کو لیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے اس طرح فٹنگ کی. ٹھیک ہے، تو ڈفرینٹ فٹنگ سے، لائن فٹنگ سے ڈفرینٹ کرائٹیریا بن گئے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ڈفرینٹ لائنز آپ کو نظر آ رہی ہے، کھچڑی نظر آ رہی ہے، تو یہ وہاں سے آئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ڈفرینٹ لائنز کو اس نے فٹ کیا ہے. جو دو لائن اور ہیں، یہ والی لوڈ ریشو لوڈ لائن اور ایک ہے ییلڈ لائن. تو ییلڈ لائن آپ کو بتاتی ہے کہ اگر یا اس کو فرسٹ سائیکل فیلئر کرائٹیریا بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس نے ییلڈ کو ییلڈ ملایا کہ اگر آپ کے پاس پہلی سائیکل میں فیل ہوتا ہے تو پھر آپ کا پوائنٹ اس ییلڈ لائن پہ لازماً آئے گا. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا لوڈ لائن ہے جو کہ ایمپلیٹیوڈ اسٹریس اور مین اسٹریس کے لیے ہے. سو یہ سارے کرائٹیریا ہیں. میں تو ریکارڈ کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں کس طرح ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کیونکہ بیچ میں ہم بول بھی رہے ہیں، لائن مطلب شور شرابہ بھی ہو رہا ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ پھر میں اپلوڈ کر دوں. اس لیے میں نے ریکارڈر آن کر دیا کیونکہ وہ میں نے ختم کر دیے. وہ میں نے اس لیے ڈالی تھی، میں نے کہا یہ جو شور آ رہا ہے اس کو کم کرنے کے لیے، لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں تھا اس میں سے، اس لیے میں نے اب جو اس میں نہیں ڈال رہا. ٹھیک ہے، میں تھیوری کو ایوائڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے. اگر ہم موڈیفائڈ گڈ مین کو یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس لائن ہے, ٹھیک ہے, یہ والی لائن ہے. اور اگر ہمارے پاس کوئی اسٹریس لیول یہاں پر آ رہا ہے جو پوائنٹ بی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کا فیلئر ہوگا وہ پوائنٹ اے پہ ہوگا, ٹھیک ہے. اب کوئی بھی اسٹریس لیول ہے اس کا ہم لوڈ لائن ڈرا کر سکتے ہیں. ایس اے اور ایس ایم کوئی ہمارے پاس ویلیو آ جاتی ہے تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس سلوپ ہے, تو اس سلوپ کے ساتھ ہم یہ لائن ڈرا کر سکتے ہیں. تو گرافیکلی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, فیکٹر آف سیفٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ ہم اس میں فیکٹر آف سیفٹی کس طرح نکالتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جو اسٹرینتھ ہے, یہ جو اسٹرینتھ اس کو آپ ریلیٹ کرتے ہیں ود دی اسٹریس. یہ اسٹرینتھ ہے اور یہ آپ کا اسٹریس ہے. تو اسٹریس از ایکول ٹو فیکٹر آف سیفٹی ملٹیپلائی بائی اسٹریس, این ملٹیپلائی بائی اسٹریس, ٹھیک ہے. تو جب ہم اس میں ایس اے کی بجائے, یہ موڈیفائڈ گڈ مین لائن کا ایکویشن ہے, ٹھیک ہے, بیسیکلی یہ ایکویشن آف لائن ہے ہیونگ ٹو انٹرسیپٹس. سو اگر ایک لائن ہے اس میں آپ کے پاس دو انٹرسیپٹ ہیں, فار ایگزامپل یہ ایکس اوور اے پلس وائی اوور بی دیٹ از اکول ٹو 1. یہ دو انٹرسیپٹ اگر ہوں تو یہ ایکویشن آف لائن ہے, ٹھیک ہے. تو موڈیفائڈ گڈ مین میں ایک انٹرسیپٹ تو الٹیمیٹ ٹینسائل اسٹرینتھ ہے اور ایکس ایکسس پہ آپ کا مین اسٹریس ہے, ٹھیک ہے. سملرلی وائی ایکسس پہ آپ کا الٹرنیٹنگ اسٹریس ہے اور یہ آپ کے پاس انڈیورنس لمٹ ہے, ٹھیک ہے, انٹرسیپٹ. تو یہ ایکویشن آپ کے پاس بن جاتا ہے. جب آپ اس میں فیکٹر آف سیفٹی کو ڈالتے ہیں سو ایس اے از اکول ٹو این انٹو سگما, ٹھیک ہے. تو جب یہ اس میں آپ ڈالتے ہیں تو یہ این کو آپ سپریٹ کر لیتے ہیں. اگر آپ کے پاس اویلیبل اسٹریس موجود ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس میں سے فیکٹر آف سیفٹی کر سکتے ہیں اور فیکٹر آف سیفٹی آپ کو بتائے گا, انڈیکیٹ کرے گا کہ آپ کا جو ڈیزائن ہے اس میں کتنی سیفٹی ہے, ٹھیک ہے, کنسیڈرنگ دی مین اسٹریس اینڈ ایمپلیٹیوڈ اسٹریس. یاد رکھیں کہ یہ کرائٹیریا ہم اس وقت یوز کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس مین اسٹریس کا ایفیکٹ آتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کیس میں ہم ان کرائٹیریا کو یوز کرتے ہیں. ادروائز ہمارے پاس ایس این کرو ہے, اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کلیئر ہو گیا. گرافیکلی ہمارے پاس جو این ہوگا دیٹ ول بی ایکول ٹو او اے اوور او بی, ٹھیک ہے. سو اگر آپ اس کو میجر کر دیں, آپ نے بائی اسکیل اس کو بنایا ہے, سو او اے ڈیوائڈ بائی او بی, یہاں سے بھی آپ فیکٹر آف سیفٹی کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, پرووائڈیڈ کہ یہ آپ کے پاس گڈ مین کرائٹیریا ہے. اگر آپ کے پاس سوڈربرگ ہے, ٹھیک ہے, تو سوڈربرگ کے لیے جو فارمولہ ہے وہ یہ والا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر سوڈربرگ میں گڈ مین کی بجائے یہاں پر الٹیمیٹ ٹینسائل اسٹرینتھ تھا اور سوڈربرگ میں آپ کے پاس ییلڈ اسٹرینتھ ہوگا, ٹھیک ہے. اور ایس اے از اکول ٹو این سگما اے کو جب ہم ریپلیس کرتے ہیں اور سملرلی ایس ایم کو ہم این سگما ایم سے ریپلیس کرتے ہیں تو ایس این کو ہم سپریٹ کر لیتے ہیں. سو ان دس مینز وی کین فائنڈ آؤٹ دی فیکٹر آف سیفٹی. آپ میں سے کوئی کال کر رہا ہے مجھے؟ کوئی کال تو نہیں کر رہا مجھے؟ ٹھیک ہے, میں اس کو بند کر دیتا ہوں. تو گرافیکلی یہ ہمارے پاس سوڈربرگ جو پوائنٹ سی پہ ہے, ٹھیک ہے. سو بی اور سی, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی قریب ہو گیا جو پوائنٹ بی تھا ٹو دی سوڈربرگ, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس جو فیکٹر آف سیفٹی ہوگی وہ کم آ جائے گی, او سی اوور او بی. گرافیکلی ہم اس کو لوڈ لائن سے معلوم کر سکتے ہیں کہ اگر او سی کو میجر کر رہے ہیں ڈیوائڈ بائی او بی کو ہم میجر کر لیں تو ہمارے پاس فیکٹر آف سیفٹی آئے گی. یا انالیٹیکلی ہم سگما اے ہمارے پاس موجود ہے, سگما ایم موجود ہے, مٹیریل پراپرٹیز ہمارے پاس موجود ہے, سو وی کین فائنڈ
دی فیکٹر آف سیفٹی. ٹھیک ہے. سملرلی جو جربر ہے اس نے فٹنگ اس طرح کی ہے. ٹھیک ہے. اس نے ایک پیرابولک شیپ بنائی. ٹھیک ہے. تو نے کہا کہ یہ صحیح فٹنگ ہے. ٹھیک ہے. تو اس یہ تو کمبائن ہے, یہ کمبینیشن ہے. ٹھیک ہے. اب ہم انڈیویجولی ہر ایک کی ایکویشن کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی فٹنگ کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کی فٹنگ ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جربر, یہ جربر ہے. ٹھیک ہے. یہ والی جربر ہے. یہ تو جربر آپ کو سب سے زیادہ فیکٹر آف سیفٹی بتائے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ آپ کا ایکویشن ہے. جب ہم اس کو ایس اے کو این سگما اے سے ریپلیس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایس ایم کو این سگما سے ریپلیس کرتے ہیں, تو پھر فیکٹر آف سیفٹی کے لیے ہمارے پاس ایک ریلیشن آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہم فیکٹر آف سیفٹی کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. سملرلی ایزمی ایلپٹیکل نے جو فٹنگ کی وہ اس طریقے سے کی. ٹھیک ہے. اس نے یہاں پر ییلڈ پوائنٹ کو لیا. ٹھیک ہے. پوائنٹ آف کنسیڈریشن تھا اس کا ییلڈ تھا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ییلڈ پوائنٹ کو لیا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ایکویشن ہوگا فار دی ایزمی ایلپٹک. یہ مٹیریل پراپرٹیز ہیں اور یہ آپ کے پاس اویلیبل اسٹریسز ہیں. ٹھیک ہے. اور گرافیکلی آپ فیکٹر آف سیفٹی کو یہاں سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کا لوڈ لائن جہاں سے کراس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. سو او ای اوور او ای اوور او بی, یہ آپ کا اسٹریس اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا کرائٹیریا ہے. ٹھیک ہے. ایزمی ایلپٹیکل جو پوائنٹ ای ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے آپ فیکٹر آف سیفٹی نکال سکتے ہیں اور یہاں سے بھی فیکٹر آف سیفٹی نکال سکتے ہیں. یہ کچھ ریپیٹیشن ہو رہی ہے میرا خیال میں. لینگر لائن کا جو فیلئر کرائٹیریا ہے وہ ایک اسٹریٹ لائن ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ٹو انٹرسیپٹ کے لیے یہاں پر بھی جو انٹرسیپٹ ہے وہ ییلڈ ہے, اور ایکس ایکسس پر بھی آپ کے پاس انٹرسیپٹ وہ ییلڈ ہے. سو یہاں پر ایس اے پلس ایم, ایس ایم از ایکول ٹو ایس وائی ٹی آپ کے پاس ایک لائن آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کو جب ہم ریپلیس کرتے ہیں تو یہاں سے ہم فیکٹر آف سیفٹی کو نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی لوڈ لائن اگر جس کرائٹیریا کو پہلے کراس کر رہا ہو نا, فار ایگزامپل اگر ہم فٹیگ کو اور اسٹیٹک, یہ آپ کا اسٹیٹک فیلئر کو شو کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے پاس اس میں فیکٹر آف سیفٹی کم ہے اور اس میں آپ کے پاس فیکٹر آف سیفٹی زیادہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز زیادہ کریٹیکل ہے. یہ اس کی سمری ہے. ٹھیک ہے. اگین وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. لینگر اسٹیٹک ییلڈ لائن. ٹھیک ہے. یہاں پر تھوڑا ٹیبولر فارم میں دیا ہے کہ یہ آپ کا گڈ مین کرائٹیریا. ٹھیک ہے. یہ آپ کا لینگر کرائٹیریا, لوڈ لائن ریشو, انٹرسیکشن آف دی اسٹیٹک اینڈ فٹیگ کرائٹیریا. جہاں پر وہ انٹرسیکٹ ہوں گے, ٹھیک ہے, تو ایس اے اور ایس ایم کے لیے ریلیشن کو ایس اے نکالا ہے, ایس اے کو پھر اس میں ڈالا ہے, وہ آپ کے پاس ایس ایم آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمارے پاس کرٹیکل لوڈ ریشو معلوم ہو جائے گا. تو ایگزامپل اس کے بعد جو ایگزامپل ہے اس کو آپ سولو کریں. اس میں فیکٹر آف سیفٹیز کو نکالے ہیں اور دو کرائٹیریا کو کمپیئر کیا ہے کہ کون سا کرائٹیریا کریٹیکل ہے, کون سا کرائٹیریا کریٹیکل نہیں ہے. جو رائٹ سائڈ پہ ہے یہ آپ کو انٹرسیکشن کوآرڈینیٹ بتاتے ہیں کہ جہاں پر جس پوائنٹ پہ فٹیگ اور لوڈ لائن ایک دوسرے کو کراس کر رہے ہیں اس کے جو کوآرڈینیٹس ہوں گے وہ یہ ہوں گے. ٹھیک ہے. جہاں پر اسٹیٹک, لینگر
اور لوڈ لائن انٹرسیکٹ کریں گے، آپس میں انٹرسیکٹ کریں گے، اس کا جو کوآرڈینیٹس ہوں گے وہ یہ ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو پاس لوڈ ریشو گیون ہے اور میٹیریل پراپرٹیز گیون ہے، سو یو کین فائنڈ آؤٹ دی ایس اے اینڈ ایس ایم. ٹھیک ہے، سملرلی آپ کے پاس جو انٹرسیکشن آف اسٹیٹک اینڈ فیٹیگ کرائٹیریا ہے، یہ آپ کا پاس لینگر لائن ہو گیا جو کہ اسٹیٹک کرائٹیریا ہے، اور یہ آپ کے پاس فیٹیگ گڈ مین کرائٹیریا ہے. تو جہاں پر یہ دونوں آپس میں انٹرسیکٹ کریں گے اس کے کوآرڈینیٹ ہوں گے ایس ایم اور ایس اے. تو اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ییلڈ اسٹرینتھ اگر معلوم ہو، الٹیمیٹ انڈیورنس، الٹیمیٹ یہ آپ کے پاس گیون ہو تو آپ ایس ایم کو معلوم کر سکتے ہیں. ایس ایم معلوم ہو گیا تو اس میں پٹ کر لیں تو آپ کے پاس ایس ایم معلوم ہو گیا. تو یہاں سے جب آپ کے پاس ایس ایم اور ایس ایم معلوم ہو گیا تو آپ لوڈ ریٹ آر کریٹیکل ریشو معلوم کر سکتے ہیں ایس اے اور ایس ایم. تو یہ وہ پوائنٹ ہوگا جہاں پر آپ کے پاس لینگر لائن اور موڈیفائڈ گڈ مین آپس میں انٹرسیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے، میں تھوڑا بیک چلتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو پوائنٹ ہے یہ، ٹھیک ہے، اب یہاں پر لینگر لائن اور موڈیفائڈ گڈ مین آپس میں کراس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو ایس اے اور ایس ایم کی کوآرڈینیٹ ہوگی وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، اور جو لوڈ لائن چلی گئی وہ آر کریٹیکل ہوگی. ٹھیک ہے، اگر آر کریٹیکل کے نیچے جائیں گے آپ کے پاس لوڈ ریشو آئے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ جو لینگر کرائٹیریا ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر آر ریشو آپ کا اوپر آ رہا ہے تو پھر یہ گڈ مین کرائٹیریا آپ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ آپ کے مٹیریل میں فٹیگ کی وجہ سے فیل ہوگا. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کو آپس میں کمپیریزن کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا اسٹیٹک فیلئر ہو رہا ہے یا آپ کا فٹیگ فیلئر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اس کو ہم فیکٹر آف سیفٹی کو یہاں پر شو کیا ہوا ہے. وہی ایکویشن ہے جو ہم نے پریویسلی سلائڈز میں پڑھی. سملرلی ہر کرائٹیریا کو ہم نے لینگر کے ساتھ کمپیریزن کیا ہے. ٹھیک ہے، اور جو لوڈ لائن ہے اس کے ساتھ بھی ہم نے اس کی کمپیریزن کی ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ کس پوائنٹ پہ انٹرسیکٹ کرے گی. ٹھیک ہے، تو دیکھنے میں یہ تھوڑی کمپلیکیٹڈ لگ رہی ہے ایکویشن، لیکن اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس میٹیریل پراپرٹی گیون ہے اور یہ ایکویشن آپ کے سامنے ہے، so you can find out these coordinates. ٹھیک ہے، یہ تقریباً آپ کا یہ لیکچر ختم ہو گیا. یہ فیکٹر آف سے کافی ہے. یہ جو نومیریکل ہے اس کو آپ دیکھ لیں خود. ٹھیک ہے، اس میں فیکٹر آف سیفٹی نکالنا ہے، وہی ایکویشنز ہیں. مطلب آپ کے پاس لوڈ گیون ہے، آپ نے اسٹریس معلوم کرنا ہے، انڈیورنس معلوم کرنا ہے، اس میں کریکشن فیکٹرز پٹ کرنے. ٹھیک ہے، کریکشن پٹ کرنے کے بعد آپ بس فیکٹر آف سیفٹی کو نکال دیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا فیکٹر آف سیفٹی آ گیا. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو کرائٹیریا جربر ہے یا جو کرائٹیریا آپ کے پاس گیون ہے. جو فرسٹ سائیکل ییلڈ ہے اس سے بھی آپ کمپیریزن کرتے ہیں کہ اس سے آپ کے پاس فیکٹر آف سیفٹی زیادہ آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 3.68 والا کرائٹیریا ہے نا وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے، اور فٹیگ جو ہے نا وہ اس میٹیریل میں پرومیننٹ ہے. مطلب جو اسٹیٹک ییلڈ ہے وہ اس میں فیکٹر آف سیفٹی بہت زیادہ ہے، اس کی فکر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جس کی فیکٹر آف سیفٹیز کم ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو فکر مند ہونا چاہیے اور یہ کنکلوڈ کرنا چاہیے کہ وہ کرائٹیریا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، پھر سملرلی ہمارے پاس دوسرا طریقہ بھی اس نے میرے خیال میں دیا ہے، گرافیکل میتھڈ سے بھی معلوم کیا ہے. کہ یہ آپ کا اویلیبل اسٹیٹ ہے اس پرابلم میں. ٹھیک ہے، اگر لوڈ ریشو کو ہم لوڈ لائن کو ہم ڈرا کرتے ہیں تو گرافیکلی یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس
जर्बर क्राइटेरिया है, ठीक है, दिस इज द जर्बर फटीग कर्व, ठीक है, और ये आपके पास लेंगर है, ठीक है। तो जर्बर पहले आता है और लेंगर बाद में आता है, तो इसका मतलब है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है, ठीक है। जहाँ पर ये जर्बर और लेंगर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उससे जो लोड लाइन क्रॉस होगी दैट विल बी दी क्रिटिकल लोड लाइन, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं कि अगर आपका आर जो लोड लाइन है विच इज़ इक्वल टू आर इंटू एस ए ओवर एस एम, ठीक है, तो अगर आपका आर क्रिटिकल से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन आर क्रिटिकल, तो फिर आपका होगा आर ग्रेटर देन आर क्रिटिकल का मतलब ये है कि स्लोप उसका इस लाइन से ज़्यादा है। जब स्लोप उसका ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि जो क्राइटेरिया होगा वो फटीग क्राइटेरिया होगा एंड दैट विल बी द जर्बर क्राइटेरिया, ठीक है। और अगर आपका आर आपका आ गया लेस देन आर क्रिटिकल, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो लाइन है वो यहाँ पर आ रही है, ठीक है, यहाँ पर आ रही है, और यहाँ पर जब आ रही है तो सबसे पहले जो क्रॉस होगा वो लेंगर लाइन क्रॉस होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आर लेस देन आर क्रिटिकल होगा तो आपका जो क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा, लेंगर। और लेंगर आपको बताता है कि ये आपका जो मटेरियल है वो स्टैटिक स्ट्रेस में ही फेल हो जाएगा। स्टैटिक स्ट्रेस में फटीग उसमें इतना प्रोमिनेंट नहीं है, स्टैटिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपका आर दैट इज़ ग्रेटर देन द आर क्रिटिकल इन दिस केस, ठीक है, तो फिर वो आपको बताता है कि सबसे पहले जो पॉइंट जो कर्व पास होगी वो जर्बर की होगी, ठीक है। सो जर्बर जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है और जर्बर फटीग को एड्रेस करता है, तो उसमें आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम होगी और लेंगर में आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है। तो दो तरीके से हम मालूम कर सकते हैं कि एक तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को निकालें, ठीक है, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसको हम निकालें, और दूसरा तरीका ये है कि हम आर क्रिटिकल को निकालें, ठीक है, तो उसको हम आर के साथ कंपैरिजन करके कंक्लूड कर सकते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चंस हैं मज़ीद तो आप बता सकते हैं। जिंदा है चलती फिरती मैया तो सर, जी, चलती फिरती मैया कहीं। अच्छा, बस ये वीडियो और स्टूडेंट तो सबसे ज़्यादा गरीब होता है, यकीन करें। सही बात है सर, बंदा पढ़ रहा है तो सर ऊपर से आवाजें आ जाती है छुट्टी लेके और सर फिर डिस्टर्ब हो जाता है। ये तो चलता है, आप देख रहे हैं कि मेरे जो बैकग्राउंड नॉइज़ में आपको काफ़ी आवाज़ें नज़र आएंगी और सुनने को मिलेगी, क्या करें, ठीक है। लेकिन चलो ये रिकॉर्डिंग पे तो मैंने लगाया है, अब देखते हैं कि रिकॉर्ड हो भी गया है या नहीं होगा। तो इसको मैं काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, 1 घंटे और 9 मिनट की, तो मैं हम आपके वीडियोस के साथ टाइम देखते जब वो ज़्यादा होते तो हम उसे इग्नोर कर देते सर, देखने की आदत है सर, वीडियो शॉर्ट हो तो सर मज़ा ही आता है। चलो मैं इसको देखता हूँ कि अगर 2-3 हिस्सों में इसको काट लूँ तो चलें आपको आसानी होगी। चलें, कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अगर अभी समझ नहीं है तो बेशक कल परसों जब आपको चाहे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है, क्लियर है, यस सर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ।